بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے سبق ہے غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق، ٹھیک ہے، مستلق۔ اسے غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کو، غزوہ بنی مستلق کو غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں، مریسیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا واقعہ کیا واقعہ ہے، یہ اس سبق میں آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بنی مستلق یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، کس طریقے سے یہ غزوہ پیش آیا، کیا واقعہ ہے وہ آپ دیکھیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ جو غزوہ پیش آیا ہے اس کی وجہ کیا تھی وہ دیکھیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حارث بن زرار، حارث بن زرار، رے میں تشدید ہے، زرار بھی پڑھ سکتے ہیں، زرار، زرار یا زرار دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ حارث بن زرار یا زرار بنی مستلق، بنی مستلق کے رئیس، بنی مستلق یہ ایک قبیلہ ہے، بنی مستلق کے رئیس و سردار، رئیس و سردار، رئیس کے معنی بھی سردار اور سردار کے معنی بھی صحیح، ٹھیک ہے۔ تو رئیس یہ عربی لفظ ہے۔ رئیس و سردار کے دل میں بھی مسلمانوں کی مخالفت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حارث بن زرار یہ بنی مستلق کے سردار تھا، حارث بن زرار جو ہے یہ بنی مستلق کا سردار تھا، تو اس کے دل میں بھی کیا ہے، مسلمانوں کی مخالفت پیدا ہو گئی، مسلمانوں کی مخالفت، مسلمانوں کی دشمنی پیدا ہو گئی۔ حارث بن زرار بنی مستلق کے رئیس و سردار کے دل میں بھی مسلمانوں کی مخالفت پیدا ہو گئی، اس واسطے اس نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس واسطے، کس واسطے، دشمنی پیدا ہو گئی تو اس واسطے اس نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے پورا کرنے کے واسطے، اور اس ارادے کے پورا کرنے کے واسطے، ٹھیک ہے، اور اس ارادے کے پورا کرنے کے واسطے کتنے ہی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بھاری فوج جمع کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اس ارادے کے پورا کرنے کے واسطے کتنے ہی قبائل کو، قبیلہ کی جمع قبائل یعنی بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگوں کو، کتنے ہی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بھاری فوج جمع کر لی۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بریدہ بن خصیب اسلمی، بریدہ بن خصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بریدہ بن خصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ وہ خود حارث بن زرار سے جا کر ملے، وہ خود حارث بن زرار سے جا کر ملے اور اس کے ارادوں کی کیفیت دریافت کر کے، اور اس کے ارادوں کی کیفیت دریافت کر کے، دریافت مطلب پوچھ کر، پتہ لگا کر، اور اس کے ارادوں کی کیفیت دریافت کر کے واپس حاضر ہوئے، واپس حاضر ہوئے، اور ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی،
اور ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی، چونکہ حملہ کے لیے بہت سی قومیں جمع ہو چکی تھیں قومیں جمع ہو چکی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمعیت کے ساتھ اپنی جمعیت مطلب اپنی جمعیت کے ساتھ، جس میں بہت سے منافق بھی شامل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمعیت کے ساتھ جس میں بہت سے منافق بھی شامل تھے، مریسیہ نامی کنویں پر جا کر مقام کیا۔ مریسیہ نامی کنویں پر ہے نا، مریسیہ یہ ایک کنواں ہے، کنویں کا نام ہے، تو مریسیہ نامی کنویں پر جا کر مقام مطلب قیام کیا، وہاں پر جا کر ٹھہرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر حارث اور اس کی فوج کو ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر حارث اور اس کی فوج کو ملی تو بنی مستلق کے سوا اور تمام قبیلے ڈر کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو بنی مستلق کے سوا اور تمام قبیلے ڈر کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، صرف حارث اور اس کی قوم باقی رہ گئی، اس واسطے وہ اپنی ہی قوم کو لے کر مقابلہ کے لیے آیا اور لڑائی کی ابتدا کی ابتدا مطلب شروعات، اور لڑائی کی ابتدا کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مخالفوں کو شکست ہوئی، جو ان کے مخالف تھے، دشمن تھے، ان کو شکست ہوئی، یعنی ان کو ہار ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی شہید ہوا، مگر حارث کی طرف سے 10 مارے گئے۔ مگر حارث کی طرف سے 10 مارے گئے اور باقی سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ لڑائی کے بعد غنیمت کا مال تقسیم کیا گیا۔ غنیمت کا مال یعنی دشمن کا جو مال ہوتا ہے اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ لڑائی کے بعد غنیمت کا مال تقسیم کیا گیا۔ اس وقت اس قوم میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے تو اپنا اسلام ظاہر کیا، اور حارث کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے تو اپنا اسلام ظاہر کیا اور پھر کہا میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہوں، وہ مجھے روپیہ لے کر چھوڑنا چاہتا ہے،
جو سب لوگ گرفتار ہوئے تھے، تو اس میں یہ حارث کی بیٹی جویریہ جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ تو جو قید ہوئے تھے ان کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے غلام کے طور پہ، باندی کے طور پہ۔ تو یہ باندی کے طور پہ کیا ہے کہ ان کے حصے میں آئی۔ تو دیکھیے کیا واقعہ کس طریقے سے ہے، دیکھیے۔ اور پھر کہا میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہوں، وہ مجھے روپیہ لے کر چھوڑنا چاہتا ہے، مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، آپ میری دستگیری فرمائیں، دستگیری مطلب مدد فرمائیں، اور مجھے اس مصیبت سے چھڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ اس سے بھی بہتر سلوک کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ اس سے بھی بہتر سلوک کروں گا، یعنی صرف تمہیں آزاد ہی نہیں کروں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر سلوک کروں گا۔ اور وہ بہتر سلوک کیا ہے، دیکھیے آگے ہے۔ انہوں نے پوچھا، جویریہ نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی، نا، صرف آزادی نہیں کروں گا بلکہ آزاد کر کے میں تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو روپیہ دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو روپیہ دے کر ان سے نکاح کر لیا، یعنی روپیہ دے کر آزاد کروائے۔ پہلے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو پیسہ دے کر پہلے ان کو آزاد کروائے، جویریہ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ جب مسلمانوں کو یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے سارے قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا۔ کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے، سب کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ دیکھیے، اور کہا کہ اب یہ قوم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہو گئی، اور کہا کہ اب یہ قوم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہو گئی، اس واسطے مناسب نہیں کہ اسے غلامی کی ذلت میں رکھا جائے، اور آزاد نہ کر دیا جائے، اسی واسطے یہ نکاح بہت برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق کا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور شیئر کریں، ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ بہت کم لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اردو سیکھیں گے، نبی کی سیرت کو جانیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو شیئر بھی کیا کیجیے خوب۔